السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم یونٹ 2 سٹارٹ کریں گے جو کہ ہے چائنیز نیو ایئر، یعنی چینیوں کا نیا سال۔ چینی مطلب چین کے رہنے والے۔ اور اس لیسن میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے چائنا کے لوگ جو ہیں یا چینی باشندے جو ہیں وہ اپنا نیو ایئر مناتے ہیں، ان کے کیا کیا عقائد اور کیا کیا رسومات ہیں۔ تو چلیے پڑھتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ چائنیز نیو ایئر از اے ہالیڈے۔ چینیوں کے نئے سال پر چھٹی ہوتی ہے۔ دیٹ سیلیبریٹس دا بگننگ آف اے نیو ایئر، جو کہ نئے سال کے آغاز پر منائی جاتی ہے۔ سیلیبریٹس منانا۔ اکارڈنگ ٹو دا چائنیز لیونر کیلنڈر، اکارڈنگ ٹو کے مطابق، لیونر کیلنڈر قمری تقویم یا قمری کیلنڈر، چینیوں کے قمری کیلنڈر کے مطابق۔ لیونر کیلنڈر قمری کیلنڈر، قمر کہتے ہیں چاند کو، یعنی چاند کے حساب سے ان کا کیلنڈر ہوتا ہے۔ اٹ از کنسیڈرڈ ٹو بی ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ ہالیڈیز فار چائنیز فیملیز۔ کنسیڈر تصور کرنا، یہ چینی خاندانوں کے لیے سب سے اہم چھٹیوں میں سے ایک چھٹی تصور کی جاتی ہے۔ The holiday is celebrated with big family gatherings. Family gatherings خاندانی اجتماعات، گیدرنگز ہے تو اجتماعات ہو جائے گا۔ گفٹ گیونگ تحائف دینا۔ The eating of symbolic food، symbolic علامتی، symbolic food and display of festive decorations، display یعنی نمائش کرنا، festive خوشی بھری، ڈیکوریشنز سجاوٹیں۔ The holiday is celebrated with big family gatherings, gift giving, the eating of symbolic foods and display of festive decoration۔ چھٹی بڑے خاندانی اجتماعات، تحائف دینے، علامتی کھانے کھانے اور خوشی بھری سجاوٹیں کر کے منائی جاتی ہے۔ سیلیبریٹ منانا۔ All focused on bringing good luck for the new year، ان سب کا مرکز نئے سال کے لیے خوش قسمتی لانا ہوتا ہے۔ فوکس مرکز ہونا، مرتکز ہونا۔ گڈ لک خوش قسمتی۔ اینڈ سیلیبریٹنگ دا کمنگ آف اسپرنگ، اور موسم بہار کی آمد کو منانا ہوتا ہے۔ کمنگ آف اسپرنگ موسم بہار کی آمد۔ ان چائنا، چین میں، دا لیونر کیلنڈر از اسٹل یوزڈ، ابھی تک قمری کیلنڈر استعمال ہوتا ہے۔ ٹو ڈٹرمن ٹریڈیشنل ہالیڈیز، روایتی چھٹیوں کا فیصلہ کرنے کے لیے۔ ڈٹرمن فیصلہ کرنا، طے کر لینا، متعین کرنا۔ ٹریڈیشنل روایتی چھٹیوں کو طے کرنے کے لیے یا ان کا فیصلہ کرنے کے لیے۔ لائک جیسے کہ چائنیز نیو ایئر، جیسے کہ چینیوں کا نیا سال۔ سنس دا لیونر کیلنڈر از بیسڈ آن دا فیزز آف دا مون، چونکہ قمری کیلنڈر اشکال قمر پر بنا ہوتا ہے۔ بیسڈ آن بنا ہوا، بنیاد ہونا بھی ہوتا ہے یہاں پہ بنا ہونا۔ فیزز آف دا مون اشکال قمر یا چاند کے ادوار، یعنی جیسے جیسے چاند نکلتا ہے اس کے دور ہوتے ہیں، جس طرح سے قمری کیلنڈر ہوتا ہے۔ وچ ہیز اے شارٹر سائیکل دین دا سن، جس کا چکر سورج کے مقابلے میں چھوٹا ہوتا ہے۔ سائیکل چکر، یعنی چاند کا چکر سورج کے مقابلے میں چھوٹا ہوتا ہے۔ چائنیز نیو ایئر از نیور آن دا سیم ڈے ایچ ایئر، تو اس لیے چینی نیا سال ہر سال کبھی بھی ایک ہی دن پر نہیں آتا۔ جیسے جنوری فروری جو ہیں وہ ہر سال ایک ہی ڈیٹ پر آتے ہیں کہ 1 جنوری ہے آج، اور یہ اس طرح سے۔ لیکن یہاں پر جو چینی کیلنڈر ہے، چونکہ وہ چاند کے ساتھ ہوتا ہے اس کا، اور چاند پہ ہر سال جو ہے وہ 10 دنوں کا فرق پڑتا ہے، تو ان کا قمری کیلنڈر ہے، اس لیے ان کا نیو ایئر جو ہے وہ ہر سال ایک ہی دن پر نہیں آتا۔ بٹ ٹپیکلی فالز سم ویئر بٹوین جنوری 21 اینڈ فیبرری 20، بلکہ مخصوص طور پر 21 جنوری اور 20 فروری کے درمیان میں کہیں آتا ہے۔ ٹپیکلی مخصوص طور پر، مثالی طور پر۔ سیلیبریشنز کین ایکچولی لاسٹ اپ ٹو اے منتھ، تقریبات اصل میں
تقریباً 1 مہینہ رہتی ہیں. سیلیبریشنز تقریبات، ایکچولی اصل میں تقریبات اصل میں 1 مہینہ تک رہ سکتی ہیں. لاسٹ کا مطلب یہاں پہ لاسٹ اپ رہنا. ہیئر آر سم ٹریڈیشنز، کچھ روایات ہیں ایسوسیٹیڈ ود چائنیز نیو ایئر، جو کہ چینیوں کے نئے سال سے وابستہ ہیں. ایسوسیٹیڈ ود وابستہ، جڑے ہوئے. کلیننگ ہاؤسز اینڈ نیو کلوتھس، گھروں کو صاف کرنا اور نئے کپڑے پہننا. پرائر ٹو دا فرسٹ ڈے آف دا نیو ایئر، نئے سال کے پہلے دن سے قبل. پرائر پہلے یا قبل. اٹ از کسٹمری فار فیملیز، خاندانوں کے لیے یہ رواج ہے، کسٹمری رواج. ٹو تھورولی کلین دیئر ہاؤسز، کہ وہ مکمل طور پر اپنے گھروں کو صاف کریں. تھورولی مکمل طور پر. ڈوئنگ دس، ایسا کرنے سے، از سیڈ کہا جاتا ہے، ٹو کلیئر آؤٹ اینی بیڈ لک فرام دا پریویس ایئر، کہ پچھلے سال کی تمام تر بدقسمتی جو ہے وہ صاف ہو جاتی ہے. بیڈ لک، بدقسمتی. پریویس پچھلی، پہلی. اینڈ ٹو میک دا ہاؤس ریڈی، اور گھر کو تیار کیا جاتا ہے. ٹو ایکسیپٹ گڈ لک، خوش قسمتی کو قبول کرنے کے لیے. فار دا کمنگ ایئر، آنے والے سال کے لیے. آل کلیننگ مسٹ بی فنشڈ بیفور نیو ایئرز ڈے، تمام صفائی نئے سال کے دن سے پہلے ختم ہو جانی چاہیے. سو دیر از نو چانس، تاکہ کوئی امکان نہ رہے، آف ایکسیڈنٹلی تھروئنگ آؤٹ دا گڈ فارچون آف دا نیو ایئر، نئے سال کی خوش قسمتی کو اتفاقی طور پر باہر پھینکنے کا. ایکسیڈنٹلی، اتفاقی طور پر. تھرو آؤٹ، پھینکنا. گڈ فارچون، اچھی قسمت، یعنی اگر آپ نئے سال کو صفائی کریں گے تو ان کے عقیدے کے مطابق اچھی قسمت جو ہے وہ بھی ساتھ ہی باہر پھینک دی جائے گی. ویئرنگ بلیک از ناٹ الاؤڈ، کالا رنگ پہننے کی اجازت نہیں. الاؤ، اجازت ہونا. ویئر، پہننا. ڈیو ٹو اٹس ایسوسیشن ود ڈیتھ، موت سے اس کے تعلق کی وجہ سے. ایسوسیٹ، تعلق ہونا. ہاؤ ایور، تاہم. ویئرنگ ریڈ از انکریجڈ، سرخ رنگ پہننے کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے. انکریج، حوصلہ افزائی کرنا. ایز دا کلر از ایسوسیٹیڈ ود وارڈنگ آف بیڈ اسپرٹس، کیونکہ یہ رنگ بدروحوں سے بچنے کے لیے وابستہ ہے. ایسوسیٹ، وابستہ ہونا. وارڈنگ آف، ان کو ٹالنا، بچنا، روکنا. بیڈ اسپرٹس، بدروحیں، کیونکہ یہ رنگ بدروحوں کو ٹالنے سے وابستہ ہے. ڈیکوریٹنگ دا ہاؤس، گھروں کو سجانا. Another popular custom، ایک اور مشہور رواج، رواج is to hang up signs and posters on doors and windows. hang up، لٹکانا. signs، علامات. ایک اور مشہور رواج ہے کہ کھڑکیوں اور دروازوں پر علامات اور پوسٹر لٹکائے جائیں. with the Chinese word fu written on them، جن پر چینی لفظ فو لکھا ہو. which means، جس کا مطلب ہے luck and happiness، خوش قسمتی اور خوشی. buying flowers for the home is also commonplace. commonplace، عام. گھر کے لیے پھول خریدنا بھی عام ہے. since they symbolize، کیونکہ وہ علامت ہوتے ہیں. the coming of spring، موسم بہار کی آمد کی. اینڈ اے نیو بگننگ، اور ایک نئے آغاز کی. سمبولائز کا مطلب ہے علامت ہونا. اسپرنگ، موسم بہار. بگننگ، آغاز. اس کو اچھی طرح پڑھنا ہے آپ نے اور اس کو یاد بھی کرنا.